قربانی صرف صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب مطلب ایسا بندہ جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، فرض ہے، یعنی جو اتنا امیر ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہی بندہ قربانی کرے گا۔ صاحب نصاب کا یہ مطلب ہے۔ اب ذرا غور کریں اس بات کو، غور سے سنیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کی زندگی سے بڑھ کر، آپ کے عمل سے بڑھ کر۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں آپ نے 10 سال تک تقریباً قربانی کی ہے، اور کیا آپ مدنی دور میں صاحب نصاب رہے ہیں؟ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال بڑا آیا، لیکن آپ نے رکھا ہی نہیں، آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی نہیں، ساری زندگی آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ نے قربانی نہیں چھوڑی ہے، تو کیا کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ تو اس لیے اس طرح کی یہ فضول اور من گڑت سی باتیں نہ ان کے پیچھے لگنا چاہیے اور نہ ہی ان کی کوئی اہمیت ہے۔ قربانی کے متعلق جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مستدرک الحاکم میں روایت، آپ نے کیا فرمایا کہ من وجد ساعۃ لأن یضحی، جس بندے کے پاس وسعت ہے قربانی کرنے کی، فلم یضحی، لیکن وہ قربانی پھر بھی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اتنی بڑی کوتاہی ہے قربانی نہ کرنا اس بندے کے لیے جس کے پاس وسعت ہے۔ اب وسعت ہے کہ نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے کسی مفتی، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو بھائی کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف ایک جانور ہے مادہ، وہ دودھ دیتی ہے اور ہم اس کا دودھ گھر میں استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس قربانی خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور جانور ہے جو میں قربانی پر ذبح کر سکوں، تو کیا میں وہ مادہ، وہ جانور ذبح کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ تمہارے گھر کی ضرورت ہے، پہلے تیرے حالات ایسے ہیں کہ تو اور تو خرید نہیں سکتا ہے، تو یہ تیرے گھر کی ضرورت ہے، دودھ گھر میں استعمال کرتے ہو تو یہ ذبح نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرنا کہ عمل جو اجر ہے وہ تو نیتوں پر ملتا ہے نا، اب نیت ہے، بندے کا جذبہ ہے۔ اب یہ صحابی رسول چاہتے تھے کہ میں قربانی کروں لیکن مالی طاقت نہیں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لو نا، تو نماز عید پڑھنے کے بعد بال کٹا لینا اور ناخن کاٹ لینا، اللہ تمہیں قربانی جتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ اب یہ دو باتیں بالکل آسان ہیں۔ پہلی بات آپ نے کیا فرمایا کہ جو کر سکتا ہے وہ کرے، اور دوسری بات جو نہیں کر سکتا وہ یہ عمل کر لے، اس کو بھی قربانی کا اجر ملے گا۔